میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج ایک آپ کو عشقیہ داستان سنا رہا ہوں بلوچستان کی۔ اپنے بلوچستان کے اندر کوئٹہ سے کوئی 120 کلومیٹر نارتھ ایسٹ شمال مشرق کی طرف بڑا مشہور جگہ ہے زیارت، اور یہ زیارت کی کہانی ہے۔ انگریزوں کے دور میں راج کے جو دن تھے اس میں زیارت جو تھا وہ تو سبی ضلع کا ایک تحصیل ہوگی یا گاؤں تھا، کیونکہ اس وقت کتنی آبادی ہوگی زیارت کی۔ اس کے بعد یہ کسی وقت پاکستان بننے کے بعد کوئٹہ کا حصہ بن گیا، اور اب تو زیارت خود ایک ضلع ہے۔ اور زیارت کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایک تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریزیڈنسی کی تصویر، یہ جہاں پہ محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری 4-5 دن زندہ گزارے تھے۔ اس کے بعد وہ دنیا سے گزر گئے اور ان کی بہن فاطمہ ان کے ساتھ تھی۔ یہ ریزیڈنسی جو ہے، جسے ہم ریزیڈنسی کہتے ہیں، یہ بنی تھی انگریزوں کے دور میں کہیں 1870-75 کے لگ بھگ، اور یہ سینیٹیریم کے طور پہ بنی تھی کہ ٹی بی کے مریضوں کو ادھر بھیجتے ہیں۔ ویسے تو بیچارے جناح صاحب بھی ٹی بی سے ہی مرے تھے، وہ سگریٹ بہت پیتے تھے نا، تو وہاں یہ ساری کی ساری جو ہے، یہ جو جونیپر ہے، صنوبر، جس کے لیے زیارت ہمیشہ ہمارے لیے تو صنوبر کی وجہ سے مشہور ہے، صنوبر کی لکڑی کی بنی ہوئی ہے یہ۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کے اندر کے 2 کمرے دکھا دوں۔ یہ میں جب دیکھنے گیا 2008 کی یہ تصویریں لی ہوئی ہیں۔ یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے اپنے آخری دن گزارے تھے، اور ساتھ والا کمرہ جو تھا وہ فاطمہ کا تھا، فاطمہ جناح ان کی بہن کا، اور وہ بیچارے اپنے بھائی کا جتنا کچھ کر سکتی تھیں انہوں نے کیا۔ اور بعد میں جو ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ایک ڈکٹیٹر کے دور میں، وہ بھی ہمارے لیے خوب ایک داستان ہے کہ وہ فاطمہ جناح کو ہی ہم نے کیا کہتے ہیں ملک دشمن اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا۔ اور یہ جو ریزیڈنسی ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہاں جب میں اس برآمدے میں، یہ پہلی منزل کا برآمدہ ہے، وہ بیڈ روم بھی پہلی منزل پہ ہی تھے دونوں جو آپ کو دکھائے، تو یہاں محمد علی جناح اور فاطمہ دونوں کبھی کبھی شام کو بیٹھتے ہوں گے، اور یہ شمال کی طرف دیکھتا ہے، یہ نارتھ کی طرف، تو دھوپ اس پہ ڈائریکٹلی نہیں پڑتی، تو یہ انہیں منظر یہ نظر آتا ہوگا اس برآمدے میں بیٹھ کے۔ بہرحال یہ جو میں نے ابھی آپ کو تازہ تصویریں دکھائی ہیں، یہ میں نے 2012 میں کھینچی تھی، اور ٹھیک 1 سال کے بعد یہ جو ہے بم لگا کے اڑا دیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ بلوچ سرماچار آئے تھے اور انہوں نے اس کو اڑا دیا۔ اب وہاں پہ چیمی گوئیاں تو بہت ہیں، کنسپیریسی تھیوریز بہت ہیں۔ ایک بات میری سمجھ میں جو نہیں آتی نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو زیارت ہے یہ پشتونوں کے کاکڑ قبیلے کا علاقہ ہے، اور پشتون اور بلوچ اتنا واضح فرق ہے دونوں میں کہ اگر میرے جیسا ان پڑھ آدمی بھی جو ہے نا، اگر آپ 2 کھڑے کر دیں نا اور انہیں ایسے ایسے ہلا جلا کے بھی آپ مجھے دکھائیں، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی بلوچ کون ہے اور پشتون کون ہے۔ واضح ان کی انسانوں کی شکلیں تو ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہے جو ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، علیحدہ بتاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی 3 سرماچار آئے اور وہ 3-4 دن یہاں پہ رہے، اپنی سکیم بناتے رہے، پھر انہوں نے بم لگایا۔ بم لگانے کے اندر جو پولیس کے جو گارڈ تھے ان میں سے ایک نے دیکھ لیا، اس کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، اور پھر یہ بم سے اڑا دیا۔ اور پتہ نہیں، مطلب ایسا کام کرنے کے لیے اندر کھاتے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوگا، کوئی تو مدد کر رہا تھا۔ بہرحال وہ میں تو نہیں کہہ سکتا کون کر رہا تھا، لیکن اگلے سالوں میں پھر اس کو دوبارہ بنایا گیا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو جو اوریجنل بلڈنگ تھی اس کی تصویریں دکھائی ہیں، اسی طرح کا اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے بنا لیا۔ ہم نے بات کرنی تھی ایک عشقیہ داستان کی۔ چلتے چلتے آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہاں جو جونیپر اگتا ہے
اور جونیپر کی بے شمار سب سپیسیز ہیں، ان میں سے جو ہمارے یہاں اگتا ہے وہ جونیپر ایکسیلسا ہے، اور کہتے ہیں کہ جونیپر ایکسیلسا کی ویسے تو پاکستان میں اور بھی جگہوں پہ اگتا ہے، کلات کے اندر بھی ہے، بلوچستان کے اندر ہی ہربوئی کی پہاڑیوں پہ، کہتے ہیں کہ the single largest block of juniper excelsa یہاں پہ اپنے زیارت کے اندر ہے۔ بہرحال داستان میں نے آپ کو ایک عشقیہ سنانی تھی، وہ عشقیہ داستان یہ ہے کہ ایک یہ جو کاکڑوں کا ایک سب ٹرائب ہے دمڑ، ان کی ایک لڑکی تھی محمورہ، اور محمورہ جو تھی وہ بھیڑ بکریاں ایک دن چرا رہی تھی، تو لاٹ صاحب آئے۔ لاٹ صاحب ہمارے زمانے میں وہ گورنر کو کہا کرتے تھے، اور یہ گورنرز ہاؤس جو ہے لاہور کا، اس کو لاٹ صاحب دی کوٹھی کہتے تھے، اور ایک فقیر جو دعا دے کے جایا کرتے تھے وہ ہوتی تھی شالا لاٹ بنے۔ اگر آپ اسے پیسہ کوئی بچہ دیتا تھا نا تو دعا دیتی تھی مائی یا بندہ، عموماً مائیاں یہ دعائیں دیتی تھیں، شالا لاٹ بنے یعنی لارڈ بنے۔ تو وہ ہے کہ کہانی کے جناب ایک لاٹ صاحب آئے، ایک لارڈ صاحب آئے، اور انہوں نے محمورہ کو دیکھا، وہ تو اتنی بے پناہ خوبصورت عورت تھی کہ لاٹ صاحب لٹو ہو گئے۔ انہوں نے کیا نہیں جی ہوئے پاویں کچھ بھی، میں ویاہ اس کڑی نال ہی کرنا ہے، اور وہ اس نے لڑکی سے محمورہ سے شادی کر لی، اپنا نام بدل لیا، دین دھرم چھوڑ دیا اپنے باپ دادا کا، مسلمان ہو گیا، اور اس کا پہلا نام جو تھا وہ تھا جان ایڈورڈ پینٹن، تو اس نے اب اپنا نام رکھا دین محمد پینٹن، اور جناب مسلمان ہو گیا۔ شادی ہنسی خوشی کی تھی، راضی خوش رہے، اور پینٹن صاحب اتنا پشتون کلچر کے اندر رچ بس گئے، یا ان کے اندر وہ کلچر اتنا رچ بس گیا کہ عام لوگوں نے انہیں زیارت کے اندر کاکڑ صاحب کہنا شروع کر دیا۔ جیسا میں نے بتایا کہ وہ کاکڑ پشتونوں کا علاقہ ہے، وہ کاکڑ صاحب بن گئے۔ تو پھر دن گزرتے گئے، پھر جناب ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ جناب پھر ان کے 2 بیٹے بھی ہوئے، تو اب اس گروئنگ ٹبر کے ساتھ ایک بیوی 2 بیٹے ہو گئے، تو لاٹ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ کوئی گھر ور بنائیں، تو انہوں نے ایک گھر زیارت میں بنایا، اور ایک گھر انہوں نے محمورہ کا جو آبائی گاؤں تھا وہ تھا پیری، اور وہ اگر آپ سبی سے پرانی لائن پہ جو کہ اب آ کے خوست پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ تصویر میں آپ کو خوست ریلوے اسٹیشن کی ایک دکھا رہا ہوں، یہ یہاں پہ آ کے لائن اب ختم ہو جاتی ہے، اس سے تھوڑی آگے زردالو ہے 10 کلومیٹر آگے، وہاں سے وہ کوئلہ لینے صرف ٹرین جاتی ہے، پیسنجر ٹرین جو اگر اب چلنی شروع ہو گئی ہیں دوبارہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہت سال بند رہی یہ پیسنجر ٹرینز، تو وہ خوست پہ آ کے ختم ہوتی تھی۔ تو اس لائن کے اوپر ایک گاؤں، ایک ریلوے اسٹیشن ہے شاہریگ، وہ شاہریگ کے پاس پیری نام کا گاؤں ہے جہاں کی محمورہ رہنے والی تھی۔ تو لاٹ صاحب نے اپنی بیوی کے لیے ایک پیری میں گھر بنایا، ایک زیارت میں گھر بنایا، اور کہتے ہیں کہ جی ایک کوئٹہ میں بھی گھر بنایا، اور میاں بیوی کبھی وہاں جا کے رہتے تھے، جیسے سردیاں آتی ہوں گی تو شاہریگ ذرا نیچے ہے تو وہاں چلے گئے، تھوڑی گرمی بڑھی تو کوئٹہ آ گئے، اور پھر ذرا زیادہ بڑھی اور ٹھنڈی جگہ کا ضرورت پڑی تو زیارت بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے زندگانی ان کی گزر رہی تھی، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے بوریا بستر اپنا لپیٹا، اور انہوں نے کہا جی ہم برطانیہ جا رہے ہیں، اور وہ چلے گئے۔ کچھ سال خط و کتابت ہوتی رہی، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ وہ آ کے اپنی جائیداد جو تھی 3 جگہوں پہ اس کو دیکھنے کے لیے آ جا بھی کرتے تھے کبھی کبھی، دیکھنے کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ غائب ہو گئے۔ پھر دیکھیے ہوا یہ کہ ایک دن وہ جو ٹرین آتی تھی جو کہ سبی سے شاہریگ، ناکوس شاہریگ، ہرنائی ہوتی ہوئی پھر آگے جایا کرتی تھی کوئٹہ کو، ان دنوں میں 1942 تک وہ ٹرین چلتی رہی، پھر وہ لائن آدھی بند ہو گئی تو خوست تک جایا کرتی تھی ٹرین۔ تو یہ جناب ایک ٹرین سے ایک عورت اترتی ہے، وہ بالکل جیسے کہ یورپین عورتیں 1930-35 والے زمانے میں ہوا کرتی تھیں، اس نے فراک یا اسکرٹ پہنا ہوا تھا، سر پہ ٹوپی تھی دھوپ سے بچنے والی، اور انگریز لگ رہی تھی بالکل، اور بقول وہ راوی کے جو داستان گو تھا میرا، وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس کے ساتھ 12 بکسے بھی تھے سامان کے،
تو وہ آئی, اس نے ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں لوگوں سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی وہ پیری میں نے جانا ہے. تو کسی نے کہا کہ یار لگتی تو یہ اپنی میمورہ ہے, اور پھر وہ شور پڑ گیا وہ میمورہ ہے میمورہ. اور اب دیکھیے جیسے کہ وہ پینٹن صاحب جو تھے وہ اتنے پشتون ہو گئے تھے کہ اس کو کاکڑ صاحب لوگ کہنا شروع ہو گئے. تو یہ جو میمورہ تھی یہ اتنی افرنگی بن گئی تھی کہ اس کا نام انہوں نے میمورہ فرنگی رکھ دیا. بہرحال وہ آئی, اور اس کے بعد جو ہے نا میرا جو دوست ہے جان محمد جو کہ زیارت کا رہنے والا ہے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا افسر ہے, اور یہ کہانی اس نے مجھے سنائی تھی. تو اس نے کہا کہ جی بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا نہیں, یہ کہانی ایسے ختم نہیں ہوئی, یہ ختم ہو بھی جاتی. لیکن پھر جان محمد نے کہا کہ وہ ایک بندہ ہے عبد الکریم, وہ کہتا ہے کہ جی میرے دادے کی بہن تھی میمورہ. تو مجھے عبد الکریم سے میری ملاقات کرائی گئی. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو پیٹیشن دی ہوئی ہے ڈی سی صاحب کو کہ جو کاکڑ صاحب کا یہاں گھر تھا جسے کاکڑ ہاؤس کہتے ہیں اور ابھی تک کاکڑ ہاؤس کہتے ہیں, وہ ہمیں واپس دیا جائے. تو میں نے کہا یار اس کے اوپر کون قابض ہو گیا کہ آپ لوگ کو واپس لینا پڑ رہا ہے؟ کہنے لگے جی وہ اپنا جو یہ ملیشیا والے ہوتے ہیں نا, فرنٹیئر کور, وہ یہ ان کے قبضے میں ہے. اور یا تو جو اس نے مجھے سمجھایا تو یا تو آفیسرز میس بن چکا ہے یا کوئی رہائش بن گئی ہے. اور وہ مجھے دکھانے بھی لے گئے, اور وہ جو زیارت سے جو سڑک مین گزرتی ہے وہ اس کے اوپر وہ گھر ہے, اور اس کے گردا گرد وہ ایک اونچی دیوار ہے. آپ کو سوائے اس کی گھر کی ٹین کی چھت کے اور کچھ نہیں نظر آتا. تو یہاں پہ پاکستان میں تو کیمرہ نکالنا ویسے ہی جرم ہے. تو میں نے کہا کہ ویسے بھی پاکستان میں کیمرہ آپ نکال لیں تو آپ فوراً دشمن دیش کے جاسوس بن جاتے ہیں. تو اور خاص طور پہ اگر فوجی تنصیبات کی تصویر لینی ہے وہ خاک کاری ہوئے, وہ پھر تو مشکل ہے. تو میں نے تصویر تو اس کی نہیں لی. پھر جب یہ پتہ چلا کہ یہ جو کاکڑ ہاؤس ہے اس کے لیے دو بندے, ایک عبد الکریم اور اس کا چاچے کا لڑکا نور محمد, گھر کے لیے لڑ رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو دونوں کہتے ہیں کہ جی ان کے دادے کی بہن تھی میمورہ. تو پھر پتہ لگا کہ نہیں, کہانی میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوگی, کوئی نہ کوئی تو بات ہے. اور پھر جان محمد نے مجھے کہا کہ ڈی سی آفس میں کچھ فائل بھی ایک ان کی پڑی ہوئی ہے. تو وہاں پہ وہ جا کے پتہ چلا کہ یہ دونوں جو کزنز ہیں نور محمد اور عبد الکریم, انہوں نے ڈی سی آفس میں کافی ساری پٹیشنز دی ہوئی ہیں کہ پایا نا یہ جو ہمارا کاکڑ ہاؤس ہے یہ ہماری دادے کی بہن کا ہے, اور مطلب ہمیں واپس دیا جائے, یہ ہماری ملکیت ہے. اچھا, تو وہ ملکیت تو پتہ نہیں ہے ملی ہے کہ نہیں ابھی تک. اچھا, اب یہ جان ایڈورڈ پینٹن تھا کون؟ ریکارڈ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2nd بٹالین رائل آئرش فوزیلیئرز کا ایک لانس کارپل تھا, لانس نائک تھا. اور اس نے مئی 1883 کے اندر وہاں سے فوج سے ڈسچارج لیا, اور بعد میں آ کے یہ پولیس میں بھرتی ہو گیا, اور کوئٹہ میں اس کی پوسٹنگ ہوئی. تو کوئٹہ سے آ گیا ہوگا, زیارت میں بھی اس کی وہ ہوئی. اور تو زیارت میں یہ واقعی میمورہ کو ملا ہوگا, اور عشق بھی ہو گیا ہوگا, کیونکہ دین محمد پینٹن بن گیا نا یہ. تو لاٹ لوٹ کوئی نہیں تھا ویسے, یہ بات تو پکی ہے, بیچارہ سپاہی آدمی تھا, عام سولجر. تو ان کی جو شادی ہوئی تو پھر بتایا جاتا ہے نا کہ 2 بیٹے بھی تھے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے وہ 3 گھر بنائے, اور کبھی یہاں رہتے تھے زیارت میں, کبھی پیری میں جا کے رہتے تھے جو کہ میمورہ کا آبائی گاؤں تھا, اور کبھی کوئٹہ میں. یہ جو دوسری ورژن ہے اس میں یہ ہے, ایک میں تو یہ تھا کہ یہ لوگ انگلینڈ چلے گئے اور وہاں سے پھر وقتاً فوقتاً آتے بھی رہے. لیکن دوسری ورژن یہ ہے کہ پینٹن جو تھا وہ کوئٹہ میں مر گیا, اور جو برطانوی سرکار تھی اس نے میمورہ سے بچے چھین لیے. انہوں نے کہا بھائی انگریز اولاد ہے, پینٹن صاحب کی اولاد ہے, چاہے وہ سپاہی تھا, تو ان کو برطانیہ بھیجا جائے تاکہ یہ وہاں پہ جا کے انگریزی تعلیم حاصل کریں, اور بجائے پٹھان بننے کے یہ انگریز بنے. تو وہ بچے چھین کے لے گئے. میمورہ بڑی پریشان ہوئی, ظاہر ہے ماں تھی, پریشان تو ہونا تھا. تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پھر پیچھے گئی ان کے برطانیہ,
بچے تو اس کو نہ ملے، اور اس ورژن کے مطابق جب وہ واپس آئی تو وہ تقریباً نیم پاگل ہو چکی تھی، اور جو مجھے بتایا گا کہ برین واش بھی ہوئی تھی۔ برین واش کر کے کیا اسے بم پھٹانے تھے، کیا کرنا تھا، پتہ نہیں کیا برین واشنگ اس بھی قریب کی ہوئی۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ جو اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈی سی صاحب کے دفتر میں فائل ہے اس کے اندر ایک چٹھی ہے 3 جولائی 1942 کی، اس کے اندر، اور وہ میمورہ کی طرف سے ہے۔ اچھا وہ اصل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، فوٹو کاپی ہے۔ میرا خیال ہے اوریجنل اتنی کو بوسیدہ اور خستہ ہو گئی ہوگی کہ انہوں نے فوٹو کاپی کر کے سنبھال لی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عالی، میرے میاں کی ٹرانسفر ہو گئی یہاں سے، کوئٹہ سے اپنا بمبئی، اور ہم لوگ وہاں چلے گئے، اور جب میں واپس آئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا جو اپنا پیری والا گھر ہے، آبائی گاؤں والا گھر جو ہے، اس کو اندر گھس کے کسی نے کوئی لوٹ مار کی ہوئی ہے، وہاں سے میرا بہت سارا سامان غائب ہے، اور وہ یہ تو بڑی بری بات ہے، مجھے میرا سامان واپس دیا جائے۔ اس میں بیٹوں کی کوئی بات نہیں ہے، بندے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ لگتا ہے کہ پینٹن نہ کوئٹہ میں فوت ہوا تھا، اس کی ٹرانسفر بمبئی ہو گئی تھی، اور وہ وہاں جا کے ہو سکتا ہے مرمرا گیا ہوگا کہ میمورہ واپس آئی۔ اچھا پھر وہ دیکھیے جیسے وقت گزرتا ہے تو وہ پھر طرح طرح کی داستانیں بن جاتی ہیں کہ جی وہ انگریز ایسے آئی ویسے آئی، اب پتہ نہیں کس کیفیت میں وہ غریب آئی ہوگی۔ بہرحال جو میں نے زیارت کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکو ٹورسٹ گائیڈ لکھی ہوئی ہے، اس میں میں نے لکھا ہے کہ دی wheels of bureaucracy may not grind exceedingly small but they grind very very slowly۔ تو وہ اتنے سال بیچاری وہ وہاں پہ رہی، 1942 میں یہ پٹیشن دائر کرنے کے بعد ڈی سی صاحب کو آگے فائل کے اندر کوئی چٹھی نہیں ہے ڈی سی صاحب کی طرف سے کہ ہاں جی میڈم جی اسی تہاڈی پراپرٹی تانوں واپس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ خسمانو کھاؤ والی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بیچاری بس رول پھل کے کہتے ہیں، یہ جو وہ تھا عبد الکریم، اسی کی زبانی پتہ چلا کہ جی وہ 1955 یا 56 میں پھر فوت ہو گئی، اور پیری میں اس کو دفن کیا گیا جو اس کا آبائی گاؤں تھا۔ تو یہاں میمورہ کی داستان ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کو عجیب ہی قسم کے برین ویوز آتی ہیں۔ تو ایک کسی نے کہیں سن 2002-4 میں، جب یہ پتہ تو ہر ایک کو ہی تھا کہ ایسے کچھ ہوا تھا، تو کسی کو برین ویو آئی ایک سیاستدان کو، اس نے کہا کہ جناب وہ جو اس کی قبر ہے نا میمورہ کی، اس کو ٹورسٹ اٹریکشن بنا دو، لو جی قبر نو ٹورسٹ اٹریکشن بنا دو، اور یہ کریں گے کہ جناب یہاں پہ گورے دیکھنے آئیں گے، بڑی بڑی خلقت آئے گی گوروں میں سے، کہ یہ میمورہ جو تھی اس نے ایک لاٹ صاحب سے شادی کی تھی۔ تو لیکن غنیمت ہے کہ قبر انہوں نے اس کو کوئی اس کے اوپر تنبورہ نہیں بنایا، گنبد شنبد نہیں بنایا۔ میں نے ویسے وہ قبر نہیں دیکھی، میں پیری گیا بھی نہیں، لیکن یہ غنیمت ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوا، اور یہ جو برین ویو تھی یہ بس ہوا میں ہی رہ کے ختم ہو گئی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ تو یوں جو ہے نا وہ میمورہ کی داستان ختم ہو گئی، لیکن نور محمد اور اپنا عبد الکریم جو ہے نا وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، بڑی جستجو اور تگ و دو کے ساتھ ڈی سی صاحب کے دفتر کی فائلیں موٹی کر رہے ہیں۔